استقامت کے ساتھ اگر لگے رہو گے تو روشنی خود آتی ہے۔ کون سی روشنی؟ وہ جو تعریف سے پہلے خاموشی میں ظاہر ہوتی ہے، وہ جو تمہیں بات بڑھانے کی بجائے بات کم کرنے کی دعوت دیتی ہے، جو کہتی ہے کہ بے دھیانی میں لفظ مت پھینکتے چلے جاؤ، اور یہ جو صوتی ساؤنڈ پولوشن آپ نے اپنے لفظوں کے ساتھ کر دی ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ وہ روشنی جو بیچ بازار میں کسی بحث کے میدان میں تمہاری زبان پر لگام دیتی ہے، وہ روشنی جو اکیلے میں تمہاری آنکھ کو نم کرتی ہے۔ جی، سچا ذکر صرف زبان سے نہیں، سچی قناعت صرف مال سے نہیں، سچی محبت صرف دعوے سے نہیں۔ تم جب ایک لمحہ کے لیے جرأت کرتے ہوئے اندر اترتے ہو تو دیکھتے ہو کہ تمہاری زندگی میں کتنی چیزیں ہیں، کتنے چور دروازے تم نے اپنے لیے کھول رکھے ہیں، کتنی آسانیاں ہیں جن کے پیچھے صرف ٹال مٹول کر کے تم چھپے ہوئے ہو۔ کتنی مرتبہ تم نے اپنے آپ کو یہ دلاسا دیا کہ کل سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، اور وہ کل اس مرر آف دی ہارٹ پہ ایک نئی گرد کی لہر اور ایک نئی گرد کی تہہ بن جاتا ہے۔ کتنی مرتبہ آپ نے بلیمنگ سیلف کے ذریعے دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرایا، حالات، لوگ، زمانہ، جی، اور یہ تمام الزام، یہ تمام بلیمز پھر ایک نئی دراڑ بن جاتے ہیں اس آئینہ پر۔ کتنی بار تعریف کے انتظار میں نیکی کی، اور جب واہ واہ نہ ملی تو دل بجھ گیا، اور پھر تم نے خود سے ہی کہا کہ یہ راہ میرے لیے نہیں ہے، یہ تو بڑے لوگوں کے لیے ہے۔ حالانکہ راہ تو تب ہی تمہارے لیے بنتی ہے جب تم تعریف سے آزاد ہو جاؤ، اس اپریسیشن سے۔ یہ انسان ریکگنائز کریں گے، ان کی ریکگنیشن اور ان کی اپریسیشن کتنا معنی رکھتی ہے اور کتنی لانگ لاسٹنگ ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں پر اٹینشن سپین، آپ کی توجہ کا ارتکاز ہی اب تو خیر 30 سیکنڈ سے بھی کم ہو گیا ہے۔ تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں آغاز کہاں سے کروں تو میں تو یہی کہوں گا کہ آغاز اعلان سے مت کرے، خاموشی سے کرے۔ خاموشی میں دل اپنا اصل چہرہ دکھاتا ہے۔ دن کے کسی بھی لمحے میں جب تم تنہا ہو یا ہجوم میں بھی ہو، اپنے آپ سے جڑ سکتے ہو۔ اندر سے پوچھ لو کہ آج میں نے کس چیز کو اللہ سے زیادہ اہم جانا، اس چیز کو پرائرٹائز کر دیا، تو جواب جتنا سادہ ہوگا اتنا ہی سچا ہوگا۔ پھر اس سچائی پر ایک چھوٹا سا عمل رکھ دو، معمولی سا مگر مستقل۔ کسی حقدار کو اس کا حق لوٹا دو۔ آپ کے ارد گرد جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کا حق ہے کہ ان کی عزت کی جائے۔ آپ ہمیشہ سے جو یہ مالی یعنی دنیاوی مال و دولت کے لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، ان کو ہی اگر عزت دیتے آئے ہیں تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ عزت کا حقدار جو ہے وہ پرہیزگار ہے۔ تو میں یہ آپ کو ایک چھوٹا سا ایکٹ جو ہے وہ بتا رہا ہوں، تو آپ کے ارد گرد کوئی بھی پرہیزگار نہیں، ایسا نہیں ہوگا، آپ دیکھ نہیں رہے ہوں گے۔ جی، تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ حقدار کو اس کا حق لوٹا دو، تو یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کسی کا حق غصب کیا ہے، یعنی مالی طور پر کسی کو لوٹا ہے، نہیں۔
یہ بھی اس کا حق تھا جو آپ نے نہیں دیا، تو اس کو عزت اس کی کرنی شروع کر دیں۔ مستقل چھوٹا سا مگر مستقل سا کام ہے جی۔ ایک اور چھوٹا سا کام جو بڑی مدد کر سکتا ہے کہ کسی سے دل سے معافی مانگ لیں، کسی وعدے کو پورا کر دیں، کسی کی چھوٹی سی خواہش کے آگے نہیں نہ کہے، اس کو پورا کر دیں۔ یہ چھوٹے اعمال بظاہر ہیں، یہ آئینے پر کپڑے کے وہ نرم نرم چکر ہیں جن سے آپ گھما رہے ہیں، انہی سے منظر صاف ہوتا ہے، آپ کی آنکھیں بدلتی ہیں، آپ کا زاویہ نگاہ بدلتا ہے، پھر دنیا بدلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے جی۔ تو یہ چھوٹی چیزیں، کیونکہ اگر تم کہو کہ دل بھاری ہے جی، اٹھتا ہی نہیں ہے، تو یاد کرو محبوب تمہاری نامراد آرزوؤں کے درد میں پوشیدہ ہے۔ یہ درد سزا نہیں، سند ہے۔ یہ درد سند ہے کہ تم ابھی زندہ ہو۔ جس دن دل کو درد محسوس نہ ہو، اس دن آئینہ جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے درد سے، اپنے پین سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس کے ساتھ بیٹھے۔ درد آپ کی تربیت کرتا ہے، وہ آپ کو سکھاتا ہے کہ تم کتنی چیخوں کے بیچ بھی خاموش رہ سکتے ہو، تم کتنی کامیابیوں کے بعد بھی جھک سکتے ہو، تم کتنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ کر بھی پوری کی پوری طرح ایک مکمل زندگی جی سکتے ہو۔ تو جب آپ اپنے درد کے ساتھ بیٹھتے ہو تو اس میں خدا کی سرگوشی کو سننے لگتے ہو، وہ تمہیں یاد دلاتا ہے کہ تمہاری جگہ آسمان میں نہیں چھینی گئی جو تمہارا مقام ہے جی، وہ تمہارے دل کے اندر خالی پڑی ہے، تمہارے آنے کی منتظر ہے۔ تو کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ مرشد کی ضرورت ہی پھر کیا رہی؟ ضرورت یہی ہے کہ وہ ہمیں ہمارے اندر کی طرف لوٹا دے، وہ ہمیں بتائے کہ جو ہم دور میں ڈھونڈ رہے ہیں وہ نزدیک میں کھویا ہوا ہے، جو ہم اوپر کہیں آسمانوں میں ڈھونڈ رہے ہیں وہ میرے اپنے اندر کی گہرائیوں میں جڑا ہوا ہے۔ تو یہ جو کنیکشن ہے، یہ پھر وہ مرشد بتاتا ہے، وہ راستہ دکھاتا ہے، وہ کیپیسٹی بلڈنگ کرتا ہے جی۔ تو وہ راستہ دکھاتا ہے، قدم آپ کے ہوتے ہیں، وہ آئینے پر سے میل اتارنے کا سارا عمل آپ کو سمجھاتا ہے، مگر وہ گرد تمہارے اپنے کپڑے سے ہی اترے گی، اس کو جتنی استقامت سے جو ہے وہ کرو گے۔ اور جب تم کہیں بے بس پڑ جاتے ہو، کہیں ہمت ہارنے لگتے ہو، تو وہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ تمہاری مدد کرتا ہے، مگر امداد تمہارے ہاتھ کی حرکت کے ساتھ چلتی ہے۔